الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ترجمہ: تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے اور شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر منافقوں کا طرز عمل بیان ہوا کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں سے کس طرح بغض رکھتے ہیں، اور مسلمان اگر اللہ کی راہ میں ناکام ہو جائیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اگر ان کو کامیابی ملے اور وہ سرخرو ہوں تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ کیوں کر یہ ان میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن منافقین جو چاہیں کریں، جو مسلمان ہیں اور جو دنیا کی زندگی پر آخرت کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اللہ کی راہ میں نکلیں، اور اس کے بعد نتیجہ چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پر کامیاب ہوں یا دنیاوی طور پر ناکام ہوں، ان کو آخرت کے اندر اجر عظیم کے ثواب کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کبھی بھی غلط نہ ہوگا۔ دنیاوی لحاظ سے تو ان کو ایک امکان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اگر وہ دنیاوی حساب سے کامیاب ہو گئے تو دنیا بھی ان کو ملے گی، اور دنیا کا جو ہے مال غنیمت ملنے کا بھی امکان ہے، لیکن یہ ہرگز مومن کا مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کو تنبیہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت مل جاتا ہے تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہائے ہم ان کے ساتھ کیوں نہ ہوئے، ہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ حالانکہ مال بڑی کامیابی نہیں ہے، آخرت کا اجر اور اللہ کی خوشنودی جو ہے وہی بڑی کامیابی ہے۔ سچے دل سے ایمان قبول کر کے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جو ہے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ لہٰذا مومن مخلص جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ اب اگر اس کو اس راہ میں دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ بھی اچھا، لیکن اگر وہ کہیں ناکام ہو گیا تو وہ اصل میں ناکام نہیں ہے بلکہ وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔